ایک آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں یکم محرم الحرام کے حوالے سے کہ جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، آپ کی شہادت کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور آپ آ کر مصلی پر کھڑے ہوئے، اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ آتے تھے نا تو صفوں سے تو فرماتے جاتے تھے ساتھ ساتھ کہ صفیں درست فرما لو، درمیان میں خلا نہ چھوڑو، صفوں کو ٹھیک فرما لو۔ ہاں جی، آپ آ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی عام طور پہ صبح کی نماز میں کہ آپ سورہ یوسف پڑھتے تھے یا سورہ نحل پڑھتے تھے، لمبی تلاوت کرتے تھے۔ فرمایا پھر لوگ ملتے آگے جماعت میں سارے شریک ہو جاتے تھے۔ فرمایا کہ آج کے دن بھی آپ مصلی رسول پہ آ کر کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی اور قرات شروع کی۔ فرمایا کہ ادھر ہی بغل کے اندر ایک مجوسی غلام چھپا ہوا تھا جس نے اپنے پاس خنجر رکھا ہوا تھا، کئی عرصے سے زہر کے اندر رکھ کے نا، زہر سے بجھا ہوا خنجر تھا، وہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا اپنی آستین میں، اور اس نے نکالا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ در پہ وار کیے ہیں۔ آپ کو مبارک کو در پہ وہ خنجر مارنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ وہیں پر تڑپ کر گرنے لگے تو ساتھ ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا کہ نماز مکمل کریں۔ ہاں دیکھیں یہاں پر نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ بھائی جب جان جا رہی ہے اس وقت بھی کہ رب تعالیٰ کی نماز نہ ٹوٹے، میری جان جاتی ہے تو جاتی رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز مکمل کی، یہ صفوں میں پیچھے جا رہا تھا، کبھی ایک کو زخمی کر رہا، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو۔ فرمایا کہ 7 بندے اور بھی اس نے ساتھ شہید کیے ہیں۔ پھر ایک صحابی نے اس پر اپنی چادر ڈالی اور اس کو پکڑ لیا، جب اس کو پکڑا نا تو اس نے اپنے آپ کو خود ذبح کر دیا۔ ابو لؤلؤ مجوسی جو تھا اس نے اپنے آپ کو خود ذبح کر دیا۔ جب نماز مکمل ہوئی مسجد کے اندر کو حرام مچ گیا۔ صحابہ کرام نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، سب کے آنسو بہہ رہے ہیں، سارے غمگین ہیں، سارے پریشان ہیں۔ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا سوال کیا کہ مجھے مارا کس نے ہے، مجھے شہید کرنے والا کون ہے؟ فرمایا کہ بتایا گیا، جب دیکھا تو فرمایا کہ یہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ابو لؤلؤ مجوسی ہے۔ یہ بڑا جلتا بنتا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نا، جب ایران فتح ہوا، ہاں، اور جب یہ ساری تو ان کے جب ہم پیالہ ہم نوالا لوگ جب وہاں پر مارے جاتے تھے تو یہ اندر سے بڑا کرتا رہتا تھا، تو اس نے پہلے سے تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، فرمایا کہ اس کو تو میں نے اچھی بات کہی تھی، میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا نا کہ جو ٹیکس آپ ادا کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کے پیشے کے حساب سے۔ آپ نے پوچھا وہ جو کاریگر ہے چکیاں بناتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا، اور لا کر جب دیکھا تو فرمایا کہ آپ کو نبیذ پلائی گئی، جو کھجور کا پانی کے اندر ڈال کے رکھتے ہیں نا اس کو نبیذ کہتے ہیں، رات کو بھگو کر رکھ لیں، صبح جو پانی ہوتا ہے اس کو نبیذ کہتے ہیں، نبیذ و تمر، وہ پلائی گئی۔ تو فرمایا کہ وہ آپ کے زخموں سے باہر آ گئی۔ پھر آپ کو دودھ پلایا گیا، وہ بھی زخموں سے باہر آ گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اب دوا کا کام ختم ہے، اب دوا کا کام کیا ہے؟ ختم ہے۔ ساتھ ہی بیٹا بیٹھا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے کو فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام عرض کرو، اور اماں جی کو یہ کہو، اور ساتھ کہنا یہ ہے، آج یہ کہنا ہے کہ عمر یہ کہہ رہے، عمر بن خطاب یہ کہہ رہے، امیر المومنین نہیں کہنا، حدیث کے اندر آتا ہے امیر المومنین نہیں کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں رہا، ان کو کہنا کہ عمر بن خطاب آپ کا بیٹا یہ عرض کر رہا ہے کہ اگر آپ کی نوازش ہو تو نبی علیہ السلام کے قدموں میں 2 ہاتھ زمین چاہیے مجھے دفن ہونے کے لیے۔ فرمایا کہ اگر اجازت دے دیں تو یہ میرے لیے زندگی کا قیمتی سرمایہ ہوگا۔ وہ گئے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، وہ بھی گھر میں بیٹھی پریشان رو رہی ہیں، غمگین ہیں۔ فرمایا کہ عرض کی کہ والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ اماں جی اگر 2 گز زمین اگر مجھے دے دیں وہاں پر۔
تو روتے ہوئے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے ادھر دفن کیا جائے، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، آج عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ دیکھیں یار کیوں نہ یہاں پر ترجیح دی جاتی؟ ایک وقت وہ بھی تو تھا نا کہ جب اماں جان پر جب لوگوں نے تہمت لگائی تھی اور پوری کائنات کے لوگ خلاف ہو گئے تھے، اس وقت آپ کی صفائی دینے والا جو شخص تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا نا عمر تم کیا کہتے ہو، فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں، آپ پاک ہیں، اللہ آپ کو ناپاک عورت نہیں دے سکتا، اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی الفاظ کے ساتھ عرش معلیٰ سے نازل فرمائی اور قرآن کا حصہ ہے آج بھی۔ اماں جان نے جگہ دے دی، واپس آئے، آ کر بتایا کہ ہاں جی خوشخبری ہے، اماں جان نے کہہ دیا ہے، اجازت دے دی ہے، تو آپ فرمانے لگے، فرمایا کہ آج دنیا میں اس سے بڑی نعمت میرے لیے اور کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بڑا اعزاز میرے لیے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ فرمایا بیٹے کو دوبارہ وصیت کی، فرمایا کہ ابھی میں زندہ ہوں، جب میں فوت ہو جاؤں تو دوبارہ میری میت کو اماں جان کے دروازے پر لے جانا، اگر اماں جی اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ فرمایا کہ دوبارہ جب آپ کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی، فرمایا اس کے بعد آپ کو دوبارہ لے کر گئے، جب آپ کے دروازے پر پہنچے تو آپ سے دوبارہ اجازت چاہی کہ ابا جی نے یہ بھی وصیت فرمائی تھی، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اجازت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، آپ کے قدموں میں، نبی علیہ السلام کے قدموں میں ان کو اللہ تعالیٰ نے جگہ عطا فرما دی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ جنت کے ٹکڑے میں مل گئی ہے، وہیں پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا، ہاں وہیں پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اب جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر لیا، اس کے بعد صحابہ جب آئے، بلکہ پہلے صحابہ کی ایک عجیب و غریب کیفیات تھی اس وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت عجیب جملے فرمائے تھے، فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں آپ کی میت کے پاس کھڑا تھا جب آپ کی وفات ہو گئی، فرمایا میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، جب میں نے دیکھا فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے پیچھے، فرمایا آنکھوں میں آنسو ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روئے تھے آپ کی وفات پر، فرمایا کہ آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ فرمانے لگے، آپ کے قریب گئے، آپ کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگے کہ عمر امیر المومنین، فرمایا کہ ابھی کوئی بھی بندہ پیچھے ایسا نہیں رہا کہ جس کے اعمال کو اپنے اعمال کے لیے میں نمونہ بنا سکوں، ایک آپ کی شخصیت تھی کہ جس کے اعمال کو میں اپنے اعمال کے لیے نمونہ بناتا تھا، اور مجھے تو پہلے ہی خبر تھی کہ آپ اپنے دونوں رفیقوں سے، دونوں پیاروں سے جلدی ملنے والے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ اس وجہ سے ہے کہ جب بھی میں نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا تو یہی سنتا رہا، میں ابو بکر عمر ہم گھر سے نکلے، میں ابو بکر عمر گھر میں داخل ہوئے، میں ابو بکر عمر فلاں جگہ پر گئے، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام ہر جگہ پر جوڑا ہے، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا اپنے پاس بلائیں گے۔ بات سمجھ آئیے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فقیہ امت فرمانے لگے، فرمایا کہ عمر سے اگر کوئی کتا بھی محبت کرتا تھا مجھے اس سے بھی محبت ہے، اور ساتھ فرمایا کہ آج اسلام کے قلعے کے اندر شگاف پیدا ہو گیا، فرمایا اس سے پہلے جو اسلام کے اندر آتا تھا باہر نہیں جا سکتا تھا، لیکن آج شگاف پیدا ہو گیا ہے۔ صحابہ نے حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا آج جو مصیبت آئی ہے نا اس سے پہلے کائنات میں ایسی مصیبت نہیں آئی۔ تو بہرحال بھائی یہ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بہت بلند فرمائے، آپ پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، اور جس دین کی طرف میں وہ ساری زندگی لگے رہے اس دین کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔